بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی اصل وجہ بتاتے ہوئے ان کی ضد اور عناد کی فرمایا تھا کہ اصل میں ان لوگوں کو ایک جلن اور حسد ہے کہ ہمارے درمیان آخری پیغمبر کو کیوں نہیں مبعوث کیا گیا، آخری پیغمبر کو عرب سے اور عرب کے قبیلے قریش سے کیوں مبعوث کیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انہیں صرف اس بات کی جلن ہے کہ اللہ رب العزت نے رسالت اور پیغمبری کو اور ختم نبوت کو بنی اسماعیل میں سے کیوں چنا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل میں یا تو حسد ہے اور بغین اور ایک بغاوت اور سرکشی، یہ دونوں قسم کے مادے ان میں جنم لے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ بھئی قرآن پاک کو بھی مان لو، جس طرح سابقہ کتابوں پر تمہارا ایمان ہے کہ ان کے پیغمبر بھی سچے تھے اور وہ کتابیں بھی سچی تھیں، اس کتاب کو بھی مان لو، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سابقہ کتابوں کو مانیں گے کیونکہ وہ ہماری طرف اتاری گئی ہیں، وہ ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں، اور یہ کتاب تو ہماری طرف بھیجی نہیں گئی، سو ہم اس کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی اس کتاب کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے کہ ہم تو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہیں، یعنی تورات اور انجیل. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کے انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض تکبر، عناد اور ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، وگرنہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی منطقی اور عقلی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کا رد کر سکیں، قرآن پاک کو جھٹلا سکیں. صرف اپنا حسد اور بغض نکالنے کے لیے قرآن پاک کی تکذیب کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو خود ایک سچی کتاب ہے، جس کے ٹائٹل میں اللہ نے فرمایا کہ لا ریب فی، کہ اس میں شک کی گنجائش تو دور کی بات ہے، شک کو گوارا کرنا بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی توقف کرنا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں مختلف اور متعدد مقامات پر چیلنج بھی دیا کہ اگر تم قرآن پاک کو سچا نہیں سمجھتے، آخر تم بھی عرب کے فصیح اور بلیغ لوگ ہو، تو اس قرآن پاک کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، اس جیسی کتاب لا کر دیکھ لو. اگر تم قرآن پاک جیسی کتاب لا کر دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی بشر اور انسان کا کلام ہے. لیکن اگر تم نہ لا سکے، تم اس سے عاجز آ گئے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس خالق اور مالک کا کلام ہے کہ جس کے کلام کے سامنے دنیا کے سارے کلام اور سارے کلام کہنے والے عاجز ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ کتاب جو سچی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. مصدقا لما معہم، صرف سچی کتاب نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں کی بھی سچائی بیان کرتی ہے کہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے سابقہ کتابیں اتاری ہیں وہ ساری سچی ہیں. اور اگر ہی خدا نخواستہ اس کتاب کو جھٹلا دیا جائے جس میں ان کتابوں کے بارے میں تصدیق ہے، ان کتابوں کی توثیق آ چکی ہے کہ واقعی کتابیں سچی ہیں، تو اگر اس کا انکار کرو گے تو چونکہ اس میں ان کتابوں کی سچائی ہے تو ان کتابوں کی سچائی کا بھی انکار کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ہوش کے ناخن لو کہ اس سچی کتاب کو، جو تمہاری کتاب کو بھی سچی کہہ رہی ہے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے، تم کیوں جھٹلا رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چلو اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ جو تم دعوے دار ہو کہ ہم سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں، سابقہ پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اس بات کا جواب دو، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اگر تم اتنے ہی پاکیزہ دل ہو اور پاکیزہ اعمال اور اخلاق کے مالک ہو
کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو؟ تم نے تو سابقہ پیغمبروں کی اور انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کیا ہے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر کتنے نہ جانے انبیاء اور پیغمبروں کو تم نے شہید کیا ہے۔ حالانکہ پیغمبر سے زیادہ مقدس ہستی اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور تم نے ان کو ناحق قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ فرماتے ہیں کہ ناحق قتل کرتے ہیں، کیونکہ حق قتل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی کو قتل کرے اور بدلے میں قتل کیا جائے، یا انسان محسن ہو یعنی کوئی شخص شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، یا کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس صورت میں بدلے میں اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انبیاء نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی ہوتا ہی گناہ سے معصوم ہے۔ تو آخر تم نے اس انبیاء کو، اس پاکیزہ ہستیوں کو، پاکیزہ لوگوں کو آخر کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اگر تم اتنے ہی ان کے ایمان رکھنے والے ہو، ان کے چاہنے والے ہو، تو ایک محبت کرنے والا شخص، ایک پیار کرنے والا شخص، ایک کس سے دلی دوستی رکھنے والا شخص تو دوسرے پر ایک دبا بھی برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ تم ان کے قتل کے در پہ ہو کر تم نے ان کو شہید کرنے کی کوششیں بھی کی اور شہید کیا بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی کو تم نے سولی پر لٹکانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ اللہ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ واپس تشریف لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بات ان سے یہ کہی ہے کہ تم اس بات میں 100% جھوٹے ہو کہ ہم سابقہ کتابوں اور پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، تم نے ان کو آخر کس وجہ سے قتل کیا؟ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اچھا اگر اتنے ہی مومن ہو، اتنے ہی سچے ہو، تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تمہارے لیے ایک کتاب لینے گئے تھے، اللہ رب العزت سے ایک قانون اور ایک طور طریقہ لینے گئے تھے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا قانون دے دیجئے، مجھے ایسی کتاب دے دیجئے، ایسا دستور مل جائے جس کے مطابق میری قوم زندگی گزارے، تو تم نے ان کے جانے کے بعد آخر بت پرستی، تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود کیوں بنایا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، ان کا عصا تھا اور اسی طرح ید بیضا تھا، کتنی میں نے ان کو نشانیاں دی تھیں، اور تمہیں بحر قلزم سے میں نے نجات دلائی اور تمہیں فرعون سے نجات دلائی، تمہیں کتنے احسانات اور انعامات تم پر ہوتے رہے، لیکن ثم اتخذتم العجل، تم ایسی قوم ہو، تم نے ہٹ درمی اور اپنی سابقہ روش کے مطابق ایک سامری کے کہنے پہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی خود کوئی مقام نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے اور تم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہیں یاد ہے تم نے ایسی حرکتیں بھی کی ہیں، اور آج اس نبی کے سامنے، آج اس پیغمبر کے سامنے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اس بات کے دعوے کر رہے ہو کہ ہم لوگ تو سابقہ کتابوں پر، سابقہ انبیاء کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس 100% جھوٹے ہیں کہ ان انبیاء کا قتل ان کے ذمے ہے، ان انبیاء کی تکذیب ان کے ذمے ہے، ان انبیاء کو شہید کرنا ان کے ذمے ہے، ان انبیاء کے ساتھ ناانصافی ان کے ذمے ہے، بت پرستی اور گوسالہ پرستی ان کے ذمے ہے۔ تمہارے ذمے کتنے جرائم ہیں، ان جرائم کے ہوتے ہوئے اگر تم اس پیغمبر کو نہیں مان رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے پہلے بھی انبیاء کو تکلیفیں دی ہیں، پہلے بھی نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ اپنی تبلیغ، اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا کہ اپنے ان دعووں کو اپنے پاس رکھو، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے ان ساری باتوں کو بذریعہ قرآن ایمان والوں پر، اہل اسلام پر گاہے بگاہے ظاہر کر دے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آگے اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کی ایک اور تصویر انہیں دکھائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے اپنی بغاوت اور سرکشی کا وہ منظر کہ جب تم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہم کتاب کو مانیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا،
اوپر سے تم یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم مان لیں گے، جب اللہ نے تمہارے اوپر پہاڑ کھڑا کیا تو کہنے لگے کہ اللہ ہم مان گئے، ہم جان گئے، ہم آپ کے حکموں کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سروں پر عذاب آتا ہے، اس وقت تم اپنی جان چھڑانے کے لیے صرف اللہ سے معافی کر لیتے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، ہم عمل کی طرف آگے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ہٹتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نقصان اور وہ آیا ہوا آزمائش ہٹتی ہے، وہاں سینا تم فوراً اللہ کی نافرمانی میں لگ پڑتے ہو اور کہتے ہو ہم نے تو آپ کی بات، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، ہم نے تو زبان سے صرف تسلیم کیا تھا، ہم نے تو دل سے انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظر بھی یاد ہوگا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تمہاری سرکشی اور بغاوت کا یہ نتیجہ تھا کہ تم سجدہ گوسالے کے سامنے تم نے اپنے ماتھا رکھا، تم نے گوسالے کے سامنے ٹیک لگا دی کہ ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ اپنے آپ کو شرم اور عار دلاؤ کہ کس زبان سے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہو، کس صورت میں پیغمبر اور ان کے اصحاب کو اور قرآن کو جھٹلاتے ہو، کہ تمہاری حرکتیں تو یہ تھیں کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ، سابقہ نبیوں کے ساتھ، سابقہ کتابوں کے ساتھ، اللہ کے احکام اور تعلیمات کے ساتھ تمہاری روش یہ تھی، اور آج اس پیغمبر کو یقین دہانی کراتے ہو کہ ہم تو سابقہ کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب اپنی بات میں غلط اور جھوٹے ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی باتوں پر تمہارا ایمان ہے، تمہارا ایمان یہی تمہیں کچھ کہتا ہے، تو تمہارا ایمان کوئی بہت ہی گھٹیا چیز ہے۔ یعنی اصل میں ان کے ایمان یہ تھا کہ جیسے یہ معاملات اور اخلاق کے پیروکار تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ معاملات تمہارا ایمان ہے، تمہارے یہ عقائد تمہارا ایمان ہے، تمہارے یہ اعمال جو انبیاء کے ساتھ تم کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ جو معاملات کرتے تھے، کیا یہ تمہارا ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ، پھر تو تمہارا ایمان تمہیں برائی ہی کی حکم دیتا ہے، تمہیں گناہ ہی کا کہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان وہ ہے کہ جس سے انسان اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے، اللہ کی تعلیمات پر چلنے والا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں انہیں پھر دوبارہ کچھ اعتراضات کے جواب دیے اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ تم یہ جو پیغمبر کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے دعوے کر رہے ہو، تم اپنے دعووں میں بالکل جھوٹے ہو، کیونکہ تم نے سابقہ کتابوں اور انبیاء کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، اللہ رب العزت انہیں گاہے بگاہے اہل ایمان پر اور اس پیغمبر پر ظاہر کر دے گا، تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔